گردش لیل و نہار کی وجہ سے تاریخیں تبدیل ہوتی ہیں، اور تاریخوں کے تبدیل ہونے سے مہینے اور سال اور مدتیں تبدیل ہوتی ہیں۔ چونکہ یہ انسانی فطرت کا ایک تقاضا ہے، اس کی ضرورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انسانی فطرت کے اعتبار سے اس کے تمام کام کاج کو مکمل اور پورا کیا ہے۔ اسی لیے رب تعالی نے اپنے پاکیزہ کلام کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے دن اور رات کو پیدا کیا، مگر اس کے حساب کو بھی پیدا کیا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ دن اور رات کے حساب و کتاب کے اعتبار سے ہم نے پھر مہینوں کو پیدا کیا، اور مہینوں کے حساب و کتاب سے سال کو پیدا کیا۔ تو اس سال بھر میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو بہت عظمت والا بنایا۔ یوں تو اللہ رب العزت کی جانب سے ہر ایک دن عظمت والا ہے، مگر کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کے اختیار کر لینے کی وجہ سے ان مہینوں کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ جس طریقے سے رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس کی فضیلت تمام مہینوں میں زیادہ ہو گئی۔ کس وجہ سے؟ اس کی خاص 2 وجہیں ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تقدس نے قرآن عظیم کی مناسبت اس مہینے سے رکھی ہے۔ یعنی اللہ نے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن پاک کو نازل بھی فرمایا، اور رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مبارک کو، قرآن مجید کو خاص مناسبت اس طریقے سے ہے کہ رمضان میں قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کی جاتی ہے۔ نماز تراویح کے اندر اس کو پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اور 1 مہینے کے روزوں کو فرض کر دیا۔ اس لیے رمضان المبارک کی فضیلت تمام مہینوں میں سب سے زیادہ ہو گئی۔ تو یہ کس اعتبار سے ہوئی؟ اعمال کے اعتبار سے۔ اسی طریقے سے ذی الحجہ کی جو فضیلت ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ ذی الحجہ کی فضیلت اس لیے ہے کہ وہ چونکہ حج والا مہینہ ہے، اللہ کے گھر کا طواف کیا جاتا ہے، اور لوگ جوق در جوق اللہ کے گھر میں حج کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ تو وہ 5-6 دن مستقل ایسا جمع غفیر کہ وہ سارا کا سارا ایک ہی جگہ پر ایک ہی وقت میں، یعنی اس کا ایک وقت ہے طلوع آفتاب سے لے کر پھر طلوع آفتاب تک، پوری رات کا وقت اللہ تعالیٰ نے اس دن میں شامل فرما دیا، ازدحام اور کثرت کو دیکھتے ہوئے۔ حالانکہ ورنہ یہ ہے کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک تاریخ چلتی ہے، اور اعمال بھی اسی طریقے سے ہے، لیکن وہاں ازدحام اور جمع غفیر کی سہولت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4-5-6 دنوں کے لیے طلوع آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک کا ہی وقت رکھا ہے۔ تو اس لیے ذی الحجہ کی فضیلت جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بہرحال یہ جو مہینہ آج ہمارے سروں پر سے گزر رہا ہے، جس کی آج 5 یا 6 غالباً 6 تاریخ ہے، اس مہینے کو شعبان المعظم کہتے ہیں۔ یہ رمضان اور رجب کے بیچ کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کی فضیلت کس اعتبار سے ہے؟ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنے کے بعد اور قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد صحیح اور درست اور سچی بات یہ ہے
کہ نہ تو ہمیں زیادتی کو اختیار کرنا ہے اور نہ ہمیں کمی کی طرف جانا ہے۔ زیادتی تو یہ ہے کہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ جن کو ہم لوگوں نے فقط اپنی جانب سے اس مہینے کی طرف موسوم کر دیا، منسوب کر دیا، جس کی بنیاد پر وہ اعمال اللہ کے یہاں قابل قبول نہ ہوں گے بلکہ وہ دوسری چیز بن جائیں گے۔ کہیں پر وہ بدعات کی شکل اختیار کریں گے تو کہیں پر خرافات کی شکل اختیار کریں گے، اس سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ اور کمی سے بھی بچنا ہے کہ بعض لوگوں نے کلیتاً اس مہینے کی فضیلت کا انکار کر دیا، یہ بھی حق تلفی ہے، نا انصافی ہے۔ بالکل اعتدال والا راستہ اختیار کرنا ہے، چونکہ ہمارے دین، ہمارے مذہب کی جو بنیاد ہے وہ مکمل اعتدال ہے۔ دین اسلام معتدل مذہب ہے، نہ اس کے اندر افراط ہے نہ تفریط ہے، مکمل برابر شرابر کما حقہ، جس چیز کا جو درجہ ہے اس کو اس درجے پر رکھ کر ہمیں اختیار کرنا ہے۔ ہمارے مذہب کی بنیاد یہ ہے، دین کی بنیاد یہ ہے۔ تو میں بہت مختصر سے وقت میں اسی کی طرف آپ لوگوں کے ذہن کو مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، بڑا فضیلت کا مہینہ ہے، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سال میں نفلی روزوں کا اہتمام فرمایا ہے، اور کچھ روزے تو باقاعدہ مسنون ہیں کہ جن کا رکھنا ضروری ہے۔ مثلاً ایام بیز کے روزے نفلی ہیں، لیکن طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرتے ہوئے ان کا رکھنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اب ایام بیز کس کو کہتے ہیں؟ چاند کی ابھرتی ہوئی تاریخیں 13، 14، 15، یہ 3 تاریخیں ایسی ہیں، ان کو ایام بیز کہا جاتا ہے۔ بیز کے معنی آتے ہیں یعنی چمکدار سفیدی کے۔ تو اب 13، 14، 15 میں جو چاند کی روشنی ہوتی ہے یقیناً وہ اور دیگر تاریخوں سے زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے مثال میں کہا گیا ہے کہ 14ویں رات کے چاند جیسا ہے۔ کیا مطلب؟ بڑا صاف ستھرا ہے۔ تو ان ایام بیز کے 3 روزوں پر رکھنا یہ بھی مسنون ہے، باقاعدہ نفلی روزہ ہے لیکن سنت ہے، آپ علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ پیر جمعرات کے دن کا روزہ رکھنا یہ بھی ثابت ہے، آپ علیہ السلام نے پورے سال میں اس طریقے سے نفلی روزوں کو رکھا ہے اہتمام کے ساتھ۔ روایات کثرت کے ساتھ صحیح 6 کے اندر موجود ہے۔ لیکن شعبان کا جب تذکرہ آیا روایت کے اندر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو حضرات صحابہ نے اپنے اعتبار سے بیان فرمایا۔ تو حضرات صحابہ کا اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں رمضان کے استقبال کے لیے مستعد چاق و چوبند ہو جایا کرتے تھے۔ اور ایک روایت کے الفاظ تو یہاں تک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تہبند کو بہت مضبوطی کے ساتھ باندھ لیا کرتے تھے۔ ایک لفظ پر غور رکھنا، میں اس کی وجہ تسمیہ بھی بتلاؤں گا۔ یہ روایت کے الفاظ ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جب آقا نامدار وجہ تخلیق کائنات امام الانبیاء فخر موجودات کبریا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے شعبان المعظم کے مہینے میں، تو پھر ایمانداری سے بتاؤ، ہم آپ کے امتی ہیں، آپ پر ایمان لانے والے ہیں، ہم آپ کے متوالے ہیں، ہم آپ کے عاشق ہیں، تو پھر ہمارے اوپر کتنا ضروری ہوگا کہ ہم شعبان المعظم کو کیسے گزاریں۔ یہ تو ہمیں سیکھنا پڑے گا۔ تو یہ جو روایت میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آپ علیہ السلام تہبند کو بہت مضبوط باندھ لیا کرتے تھے، اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ آپ کمر پر اگر کسی
ایسی چیز کو جو پٹا نما ہو، یعنی جیسے آرمی کے پاس مستقل ایک بیلٹ ہوتی ہے بڑی چوڑی، تقریباً 2.5 انچ چوڑی ہوتی ہے، 2-2.5 انچ چوڑی، اس طرح کا کوئی، یا پھر جو پہلوان لوگ ہیں وہ مستقل جنگیا اور اس کی لنگوٹ باندھتے ہیں، بڑی مضبوط کھینچ کر باندھتے ہیں، اس کی وجہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اندر طاقت 2 گنا ہو جاتی ہے، اس کے قدم جمے رہتے ہیں، تھکاوٹ قریب نہیں آتی۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آپ کے عمل کے متعلق یہ بیان کرنا کہ آپ علیہ السلام اپنے تہبند کو مضبوط باندھ لیا کرتے تھے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام شعبان المعظم کے مہینے میں بہت فکر مند ہو جایا کرتے تھے، آپ کی عبادت بڑھ جایا کرتی تھی، اور روزے مستقل پورے شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ آپ روزے رکھتے تھے۔ چہ جائے کہ 15 شعبان المعظم کا جو روزہ ہے اس کے انکار پر لوگ اتر آئے ہیں، میں 15 شعبان کی بات نہیں کر رہا، روایت سے ثبوت ہے باقاعدہ کہ پورے شعبان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی شعبان المعظم کے مہینے میں روزوں کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ استقبال رمضان ہے، اور ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ شعبان المعظم کے مہینے کو روایت کے اندر فرمایا گیا کہ یہ شہر جو ہے شہر القراء، یعنی شہر القرہ، پڑھنے کا اور قرہ حضرات کا مہینہ ہے، اس کے اندر قرآن کریم کو کثرت سے پڑھا جائے۔ معلوم ہوا غرض یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے اعمال اس مہینے میں اس لیے قائم فرمائے چونکہ تمام لوگ اس وقت شعبان المعظم کے مہینے میں بڑے بے فکر رہا کرتے تھے، لہو و لعب میں مشغول رہا کرتے تھے۔ تو اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے یہ اعمال اختیار کیے تاکہ امت کے اندر رمضان المبارک کی آمد اور اس کے استقبال کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ وجہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے 1 مہینے کے روزے ہم نے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی و پرہیزگار ہو جاؤ۔ اور پھر دوسری ایک بات، بڑا عجیب نکتہ، رمضا یرمزو کے معنی آتے ہیں کہ گناہوں کو جلا کر خاکستر کر دینا۔ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفت رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے، تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور جلا کر بالکل خاکستر کر دیتا ہے۔ روایات ملتی ہے کہ عید کی نماز ادا کرنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام مستقل نازل ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ عید کی نماز پڑھ کر اپنے گھر واپس ہوتا ہے تو یہ روایات کے الفاظ ہیں کہ وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ تو یہ صفات کس کو حاصل ہوں گی؟ یہ صفات اسی کو حاصل ہوں گی کہ جس نے رجب اور شعبان کے مہینے سے ہی رمضان المبارک کے استقبال کی تیاری کی ہوگی، گناہوں سے توبہ کیا ہوگا، بری عادتوں اور خصلتوں سے توبہ کی ہوگی، جھوٹ سے پرہیز کیا ہوگا، سچ کو اختیار کیا ہوگا، لاابالی پن میں جو ہمارا وقت گزر رہا ہے بےہودگی کے ساتھ، اس سے بچے ہوں گے، ہم نے اپنی مجلسوں کو پاک کیا ہوگا، چغل خوری اور غیبتوں سے توبہ کی ہوگی، کسی کے برا چاہنے سے ہم بچے ہوں گے اور دھوکہ دینے سے بچے ہوں گے، کسی کو گالی دینے سے بچے ہوں گے، کسی کی برائی کرنے سے بچے ہوں گے۔ بہت نوٹ کر لینا، یہ پوائنٹڈ باتیں میں آپ کے درمیان میں کہہ رہا ہوں۔ یہی ہے وہ لہو و لعب والی زندگی کے جس میں ہم مستقل مشغول رہتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زحمتوں کو برداشت کیا اور پورے شعبان المعظم کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھے اور پھر نوافل کو بڑھا دیا، عبادت کو بڑھا دیا، قرآن کریم کی تلاوت کو بڑھا دیا۔ ان تمام اعمال کی وجہ سے شعبان المعظم کی فضیلت بڑھ گئی۔ ہمارے بڑے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ
اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم دائم فرمائے۔ ایک مجددانہ شخصیت اس وقت پوری دنیا کے اندر موجود ہے، اور پوری دنیا الحمدللہ حضرت کے فیض سے فیض یافتہ ہے۔ یقیناً حضرت نے کتاب لکھی، اس میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس کی تفسیر فرماتے ہوئے لکھا، اور بڑی عجیب نکتے کی بات لکھی۔ آگے چل کر اس سے ایک آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ اگر کوئی رمضان المبارک کے مہینے کے بعد آ کر یہ سوال کرے کہ جس طریقے سے رمضان المبارک کا خاکہ ہم لوگوں کے یہاں ہے کہ یہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، اور اس میں اللہ کی بڑی نعمتیں نچھاور ہوتی ہیں، تو فرمایا کہ اگر کوئی اس کے بعد بھی آ کر یہ سوال کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارا رب ہمارے کتنے قریب ہے، یا رمضان جیسا ماحول ہمیں اس مہینے کے علاوہ بھی مل سکتا ہے، تو حضرت نے بڑی صاف اور سچی بات لکھی ہے کہ جس طریقے کے اعمال رمضان المبارک میں اختیار کیے گئے ہیں، اگر اسی درجے کے اعمال غیر رمضان میں اختیار کیے جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کے ماحول کو اسی انداز سے بنا دے گا کہ جس انداز پر رمضان کا ماحول تھا۔ ہمارے دسترخوان کی زیب و زینت اسی طریقے سے بڑھی رہے گی جس طریقے سے رمضان المبارک میں بڑھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رزق کا وعدہ، نعمتوں کا وعدہ، اللہ کی مغفرت کا وعدہ اور اس کی نعمتوں کے نچھاور ہونے کا وعدہ وہ اعمال صالحہ سے ہے، نہ کہ کسی اور دوسری چیز سے۔ اس لیے میرے عزیز بزرگ دوستو، اس میں ایک رات آتی ہے جس کو 14ویں رات کہتے ہیں، اور پھر اس سے اگلا دن آتا ہے جس کو ہم 15واں شعبان کہتے ہیں، یعنی 15 تاریخ ہوتی ہے۔ الغرض اس پر تو مجھے نہیں جانا، لیکن میں آپ کو یہ بتلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مکمل شعبان کا مہینہ یہ شعبان المعظم ہے، یقیناً بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ بس ابھی سے ہمیں توبہ کر لینی ہے، اپنے آپ کو سچائی سے جوڑنا ہے، صداقت پر لانا ہے، اور استقامت اختیار کرنی ہے، روزوں کو کثرت سے رکھنا ہے تاکہ رمضان المبارک کے مہینے کا استقبال ہو سکے۔ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنی ہے، کریں گے نا انشاءاللہ؟ تو جب اس پر ہمارا عمل آئے گا تو اس کی فضیلتیں ہمیں مل کر رہیں گی انشاءاللہ۔ جس طریقے سے رمضان کی فضیلت ملتی ہے، اس کی تمام فضیلتیں بھی ہمارے دامن میں شامل حال ہوں گی۔ تو 14 شعبان المعظم کی جو رات ہے اس سے بہت ساری باتیں ہماری زندگیوں کے اندر ہے۔ ابھی ایک جمعہ بیچ میں اور آئے گا تو انشاءاللہ اس جمعے کے اندر میں مستقل کوشش کروں گا کہ اس دن کے تمام احکامات کو مکمل بیان کیا جائے۔ بہرحال آج صرف اتنا ہی کافی ہے کہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور فضیلت کی وجہ ہمیں معلوم ہو ہی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر اعمال صالحہ کو کثرت کے ساتھ کیا ہے، روزوں کو رکھا ہے، نوافل کو پڑھا ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، کثرت کے ساتھ عبادت کی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مکمل عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔